अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो बरगज़ीदा नबी गुज़रे हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया की सबसे अनोखी बादशाहत अता फरमाई थी। आपकी हुकूमत एक मुल्क या सल्तनत पर ना थी, बल्कि आपको अल्लाह ताला ने पूरी रूए ज़मीन की सबसे निराली और अनोखी बादशाहत अता फरमाई थी। दुनिया की हर मखलूक को अल्लाह ताला ने आपके ताबे कर दिया था। जिन्नात, परियाँ, हैवानात, अलगर्ज दुनिया की तमाम तर मखलूक़ात हर वक्त आपकी खिदमत में मौजूद रहा करती थी। प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत बादशाहत के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े भी अता फरमाए थे जो सफ़ेद परों वाले और नहायत ही खूबसूरती के हामिल थे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के वो वाहिद बादशाह हैं जिनको अल्लाह ताला ने उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे, जिसकी वजह से ये बादशाहत मज़ीद ताकतवर बन गई थी। और यूनान के लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़े को पेगासस के नाम से याद करते हैं। और यूनानी लोगों का मानना है कि ये घोड़े यूनान में हुआ करते थे। रोमन माहिरीन के मुताबिक इन उड़ने वाले घोड़ों को वही शख्स उड़ा सकता है जो नहायत ही नेक दिल और अच्छा इंसान हो। ये घोड़े खूबसूरती के साथ साथ नहायत ही ताकतवर और अक्लमंद भी थे। प्यारे दोस्तों, तारीख़ी किताबों में एक ऐसे घोड़े का जिक्र भी मिलता है जिसको यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। ये घोड़ा भी इन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से था। इस घोड़े के माथे पर एक सींग था जो नहायत ही खूबसूरत और शफा वाला माना जाता था। कदीम ज़माने के लोगों का ये अकीदा था कि इस सींग से बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे वो कहाँ हैं, और अल्लाह ताला ने उन घोड़ों की नस्ल को क्यों ख़त्म कर दिया? और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये उड़ने वाले घोड़े कहाँ से मिले थे? और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ऐसी कौन सी भूल हुई थी जिसकी वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे ज़्यादा पसंदीदा घोड़े के पर काट दिए थे? और क्या उन उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र कुरान और अहादीस में भी मिलता है या नहीं? प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और अहादीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नाजरीन, घोड़ा अल्लाह ताला की एक खूबसूरत मखलूक है जिसका जिक्र कई मुकामात पर कुरान मजीद में भी मिलता है, और कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के घोड़ों की कसम भी खाई है। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्त में घोड़ों से बेशुमार काम लिए जाते थे और घोड़ों को जंगों के अलावा सवारियों के लिए और नुमाइशों में खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। कदीम ज़माने के लोग अपने घोड़ों के साथ साथ उनका शजर नस्ब भी याद रखा करते थे कि ये घोड़ा कौन सी नस्ल में से है और इसके वालिदैन का नाम क्या है और इसकी तारीख़ पैदाइश क्या है। और यहाँ तक कि घोड़ों के मालिक अपने घोड़ों के दादा और परदादा का नाम भी याद रखा करते थे। इन घोड़ों का शजर नस्ब को याद रखने का मकसद ये हुआ करता था ताकि इस बात की पहचान हो सके कि ये घोड़ा किस कदर आला नस्ल का है। कदीम ज़माने के लोग घोड़ों की परवरिश के लिए बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा करते थे और घोड़ों को रखने के लिए आला से आला जगह का बंदोबस्त किया जाता था। इस ज़माने में जो आदमी अपने घोड़े का शजर नस्ब याद रखता था उस शख्स को दाना और अक्लमंद समझा जाता था। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को अपने दरबार में तलब किया और उनको अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म दिया तो मलका बिल्कीस ने दावत हक़ को कबूल कर लिया और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस से निकाह कर लिया। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश हुआ करती थी और उनकी ख्वाहिश थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हवा में उड़कर सफ़र में जाएं और सैर करें। एक मरतबा मलका बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि आप हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करते हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर सकूं। इस तरह जब मलका बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हवा को हुक्म दिया तो हवा में उड़ने वाला तख्त आपके सामने मौजूद हो गया। और उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मलका बिल्कीस को पूरी दुनिया की सैर करवाओ। चुनांचे मलका बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस तख्त पर सवार हुए और वो तख्त हवा में उड़ने लगा
اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس اس دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے اس تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندر کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے پر سیر کرنے لگیں اور ملکہ بلقیس اس جزیرے کو دیکھ کر خوش ہونے لگی، اور اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی۔ اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ خوبصورت پروں والے گھوڑے وہاں سے غائب ہو گئے، اور ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت ہی پسند آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں واپس تشریف لائے اور تمام جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ۔ وہ گھوڑے اڑ کر جہاں بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے۔ اور اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جن سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام صرف ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو اس وقت جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور اس جن کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروہ سے بھاگ کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر بھی موجود ہے ہر صورت میں اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کے بلند آواز سے کہنے لگے کہ ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے اور اب ہم آزاد ہیں۔ اور جب سمندری جن نے یہ آواز سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اس سمندری جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اور اس طرح اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ مت کہنا، اور میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس جن سے فرمانے لگے کہ میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا اور میں نے وہاں ایک عجیب نسل کے گھوڑے کو دیکھا جن کے خوبصورت پر تھے اور وہ اڑنے والے گھوڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر جن نے جواب دیا کہ حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ سمندری گھوڑے کہاں پر موجود ہیں اور سمندر کے کس حصے میں ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن ان سمندری گھوڑوں کے پاس گئے تو وہ سمندر کے کنارے پر پانی پی رہے تھے، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ تو اس وقت جنہوں نے انہیں پکڑنے کے لیے ایک ترکیب لگائی اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے اور بہت ہی خوبصورت اور تیز رفتار تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات، پریوں اور انسانوں کے الگ الگ گروہ بنائے ہوئے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ایک الگ لشکر بنا دیا تھا اور ان کو سب سے اعلیٰ درجہ دے دیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو جنگ اور دوسرے کاموں میں استعمال فرماتے، اور یہ گھوڑے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان اڑنے والے گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان گھوڑوں سے پیار کرنے لگے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ پتہ بھی نہ چلا کہ آپ کی عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اور اس طرح جب آپ کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تو تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان علیہ السلام، کیا آپ دنیا کی آسائشوں اور مال میں اس طرح گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کا وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے؟ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی
کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر وہاں سے واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی معافی طلب کرنے لگے۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں طلب کرنے کا حکم دیا، اور جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ گھوڑے پیش کیے گئے تو آپ نے اس جیاد نسل کے اڑنے والے گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے اور کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے ضروری سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ پس پنڈلیاں اور گردن پر تلواریں پھیرنے لگا، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ پس وہ رجوع ہوا اور کہا کہ میرے رب مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما جو میرے بعد کسی کو یہ حکومت نہ ملے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ سے یہ بھول ہوئی اور آپ سے نماز قضا ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، اور اس طرح ان گھوڑوں کی نسل کو ختم کر دیا گیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھلونے میں اڑنے والے گھوڑے کو بھی دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کھلونوں کے اندر پروں والے گھوڑے کا کیا راز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے تھے؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان اڑنے والے گھوڑوں کی نسل کو اسی دور میں ختم کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔